YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہر پروگرام میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی عجیب و غریب لکیر ہے، یا اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں یا بہن بھائیوں سے کچھ لکیر الگ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ جو نا اس لکیر کے بارے میں ہمیں سوال بھیجیں، ہم اس کا جواب جو ہے آپ کو مفت دیں گے۔ کوئی بھی ایک سوال آپ کریں گے، اس کا جواب آپ کو مفت ملے گا، اور سوال جو نا آپ صرف اور صرف YouTube پہ بھیج سکتے ہیں، اور اس پر ہم آپ کو جواب بذریعہ واٹس ایپ بھی دیں گے اور YouTube میں بھی دیں گے۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا موضوع ہے کہ امیر سے غریب ہونے کی علامت ہاتھ پہ کون سی جگہ پر ہوتی ہے اور وہ کیسی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ غور سے دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کے ہاتھ پہ خدا نخواستہ، یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں، یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں، یا آپ کے کسی جاننے والے کے ہاتھ میں اگر ایسی علامت موجود ہے تو یہ سمجھ لیں امیر سے غریب ہونے کی یہ علامت ہے۔ اور اگر ایسی علامت نظر آئے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ وظائف وغیرہ جنہوں ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ بہت بہتر کرے گا اور سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں وہ لکیر بنا کے بتاتا ہوں جو امیر سے غریب کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہاتھ میں آگئی زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے جی، یہ آگئی زندگی کی لکیر، اور اس کے ساتھ یہ آگئی دماغ کی لکیر، اور یہ آگئی دل کی لکیر، یہ دل کی لکیر آگئی، اور یہ آگئی قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے۔ کچھ ہاتھوں میں اگر اس طرح کی علامت ہوتی ہے، ایسے لوگ جنہیں شروع میں بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، بعد میں اچانک ہی غریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کاروبار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا چلتا ہوا کام جو وہ رک جاتا ہے، بلاکنگ آ جاتی ہے۔ تو وہ کس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں۔ یہاں سے ایک لکیر نکلتی ہے، یہ دو لکیریں نکلتی ہیں، یہ جو دماغ کی لکیر کو، قسمت کی لکیر کو کاٹ دیتی ہیں، یہ ان کو کاٹ دیتی ہیں، اور اس کی ایک شاخ جو ہے یہ کہ دل کی لکیر کو بھی کاٹتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے۔ تو ایسی لکیریں اگر کسی ہاتھ میں موجود ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ امیر سے غریب ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہاتھ میں جو لکیر قسمت کی چل رہی ہے، بڑی گہری اور بڑی واضح لکیر ہے۔ اس کے بعد زندگی کی لکیر کافی اچھی ہے، اس کے بعد دماغ کی لکیر ہے، لیکن یہ ایک لکیر آ کر یہ تمام لکیروں کو کاٹتی ہوئی گزر رہی ہے، اور یہ لکیر ایک بھی ہو سکتی ہے، دو لکیریں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت زیادہ ہاتھوں میں جو دیکھا گیا تو یہ ڈبل لکیر ملی، یعنی کہ ایک یہ لکیر جو زندگی کی لکیر کے اوپر سے اس کو بھی کاٹ رہی ہے اور اس کو بھی کاٹ رہی ہے۔ رابعہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں۔ بہرحال کوشش کریں کہ جتنا زیادہ دعا کر سکیں، ذکر کر سکیں، وظائف وغیرہ پڑھ سکیں تو اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت ہوگی۔ کچھ لوگوں کی اولاد جلدی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی شادی جلدی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اولاد دیر سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کرو کہ کوئی بھی وظیفہ لے لیں، اس وظیفے کو آپ پڑھتی رہیں، یا اگر کچھ نہیں ہے تو آپ سورہ اخلاص کو لو، اللہ خط جو ہے اس کی ایک تصویر روز پڑھ لیا کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ ظہیر نے سوال کیا سرگودا سے کہ میری لک لائن کے بارے میں بتائیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو لک لائن ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہے، لیکن فی الوقت وہ رکاوٹوں کی زد میں ہے، اور 2024 کے 7ویں ماہ تک وہ پرابلم میں رہے گی۔ اس کے بعد یہ معاملات بہتر ہوں گے، اور بہت ہی اچھی قسمت ہے آپ کی، اور اللہ کامیاب کرے گا۔ مقدس نے سوال کیا برکی لاہور سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہاتھ سیدھا جو ہے وہ کام کرتا ہے، کچھ لوگ جن کا الٹا ہاتھ کام کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کون سا ہاتھ دیکھیں گے، اور اگر الٹے ہاتھ والا ہے تو اس کا کون سا ہاتھ دیکھیں گے، اگر سیدھے ہاتھ والا ہے تو اس کا کون سا ہاتھ دیکھیں گے۔ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ آپ نے سوال بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ جو ہے کہ کچھ لوگوں کا الٹا ہاتھ اور کچھ لوگوں کا سیدھا ہاتھ، یعنی دیکھا جاتے ہیں، دونوں ہاتھ دیکھے جاتے ہیں، چاہے وہ الٹا ہو یا سیدھا ہو، دونوں ہاتھ دیکھے جاتے ہیں۔ اور کسی لڑکی کا یا کسی مرد کا ہاتھ کسی لیڈیز کی طرح کا ہوتا ہے، کسی لیڈیز کا ہاتھ مرد کی طرح سے سیدھا ہوتا ہے یا الٹا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ وہی ہے کہ اس ہاتھ والی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس ہاتھ والی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ دونوں ہاتھ، اگر پامسٹ کوئی ہوگا تو وہ دونوں ہاتھ دیکھے گا، چاہے آپ الٹے ہاتھ سے لکھتی ہیں یا سیدھے ہاتھ سے لکھتی ہیں، اس کو اس سے غرض نہیں، وہ دونوں ہاتھ دیکھے گا اور دونوں ہاتھوں کے بارے میں بتائے گا کیا ہے۔
اکثر نے سوال کیا گجروں والا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی۔ محمد تحسین نے سوال کیا بکھر سے کہ میری زندگی کی لکیر کے درمیان گیپ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، آپ کی زندگی کی لکیر کے اندر گیپ تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ بہت سے نقطے ہیں اور بہت سی رکاوٹیں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ اس کے لیے حسب توفیق یعنی صدقہ دیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں تاکہ اس مشکل سے آپ باہر نکلیں۔ حالانکہ آپ جتنی محنت جتنی کوشش کر رہے ہیں، یقین کریں، اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں بڑی عمدہ دی ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف لے جائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ سمینہ حمید نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا اور کب دولت آئے گی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا مقدر اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر ہے۔ بہرحال کوشش کریں اپنے آپ کو دین کی طرف لگا لیں تو اور زیادہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ آپ کا ہاتھ اچھا ہے اور لکیریں بھی ماشاءاللہ سے اچھی ہیں۔ رائلہ نے سوال کیا خیرپور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ عثمان نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ایک ہاتھ میں ہے اور دو لکیریں دوسرے ہاتھ میں، ایک لکیر تھوڑی چھوٹی ہے۔ دیکھیں جی، چھوٹی لکیر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے محبت یا لنک، محبت لنک یا کسی کے ساتھ گہرے تعلق، تو اس کی یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور شادی کی آپ کے ہاتھ میں واضح اور کلیئر صرف ایک لکیر موجود ہے۔ جنید علی نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ یہ بتائیں کہ میں آؤٹ آف کنٹری کب جاؤں گا، یعنی بیرون ملک کب جاؤں گا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی زندگی کی جو لکیر ہے وہ آخر میں دو شاخہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی جائیں گے اور وہاں جا کر سیٹل بھی ہو جائیں گے، یہ علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ ہمیں کوئی بھی ایک سوال کریں اس کا مفت جواب ملے گا۔ اگر پورا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی رابطہ کریں، اسکرین پہ جو ہمارا نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔